ایکس سی آئی آفیسر ظہیر الدین بابر اوان صاحب موجود ہیں۔ 18.5 سال کی عمر میں رائفل، پسٹل اور ریوالور میرے ہاتھ میں تھا۔ بہت شکار کھیلا۔ کار جانوروں کا؟ جی جانوروں کا بھی اور ریپسٹ کا بھی۔ کاؤنٹرز ہی انکاؤنٹرز ہیں لائف میں۔ آپ کو ابھی تک کتنی گولیاں لگی ہوئی ہیں سر؟ سائی وال کا ایکسیڈنٹ آپ کو یاد ہوگا، جس میں بچی کے سامنے اس کے مختصراً جواب دے دیتا ہوں۔ ٹیررسٹ تھا، اس کے ساتھ بچے تھے سر، واٹ ایور دا سچویشن از۔ باقاعدہ بچے ٹرانسفر ہوتے ہیں اور پھر ان کی باقاعدہ بولی لگتی ہے۔ ہنا مظہر کا اور سمینہ پریزاد جنسی تعلق تھا۔ کس طرف جا رہے ہیں؟ گہری کھائی کی طرف جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کبھی عمر رفتہ لوٹتی نہیں، جا میں کدے سے میری جوانی اٹھا کے لا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایکس سی آئی آفیسر ظہیر الدین بابر اوان صاحب موجود ہیں، جو کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا ایک ستارہ سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو کیا دیا اور پولیس ڈپارٹمنٹ نے ان کو 42 سال کے عرصے میں کیا دیا، آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ارے سر، پولیس ڈپارٹمنٹ آپ نے جوائن کیا، 42 سال کا عرصہ گزارا، اب ریٹائر ہو گئے ہیں، تو کیا ایسا تو نہیں سمجھتے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ نہ جوائن کرتا تو آج کہیں اور ہوتا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلے اوپر ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے دنیا میں کیوں بھیجے گئے، اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ کوئی بھی بلا وجہ اس دنیا میں نہیں آتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے شوق کے عین مطابق، میری چوائس کے عین مطابق مجھے میرا شعبہ ملا اور میں نے اسے بہت انجوائے کیا، اور جرم کے خلاف جنگ لڑنا پھر ایک مشن بن گیا، اور اسی مشن کو آخری وقت تک ٹل ریٹائرمنٹ بڑے اچھے طریقے سے نبھایا، اور الحمدللہ ریگریٹ بھی کوئی نہیں ہے۔ مجھے سر یہ بتائیے گا کہ جب پہلی دفعہ آپ نے پسٹل چڑھایا، پسٹل ہاتھ میں پکڑا، تو ڈپارٹمنٹ میں آ کے پکڑا یا پہلے ہی گھر میں اور بھی افسران موجود تھے؟ دیکھیں، یہ جو رائفل شوٹنگ ہے، جی، یہ مجھے شاید بینگ اے اسٹوڈنٹ موقع نہیں ملا۔ میں آئی واز 18 ایئرز اولڈ۔ ٹھیک ہے سر۔ 18 سال کی عمر میں جی میں نے پولیس سروس جوائن کی، ٹھیک ہے۔ اور 18.5 سال کی عمر میں رائفل، پسٹل جی، اور ریوالور میرے ہاتھ میں تھا۔ ہاتھ میں ایک دفعہ جب چلایا کیسا لگا؟ پہلی دفعہ فائرنگ رینج پہ چلایا تھا، ٹھیک ہے، ٹریننگ کے دوران۔ بہت اچھا لگا، بڑا مزہ آیا۔ ٹارگٹ شوٹنگ کی، خود کو فنکار سمجھنے لگے، خود کو مارکس مین سمجھنے لگے کہ یہ جناب ٹک، بہت اچھا لگا۔ اٹ واز ونڈرفل۔ ٹھیک۔ پھر شکاری بھی ہیں، بہت شکار کھیلا، اور شکار کا شوق بھی تھا۔ شکار جانوروں کا؟ جی جانوروں کا بھی اور ریپسٹ کا بھی، جو واقعی جانور ہیں، انسانوں میں چھپے جانور ہیں، ان میں ان کا بھی آپ نے کیا؟ جو بھیڑیے ہیں انسان کے روپ میں، بلکہ میں نے معذرت چاہتا ہوں، بھیڑیا بہت قابل عزت جانور ہے۔ بالکل، میں غیرت مند جانور ہے وہ تو۔ جی، بڑا غیرت مند جانور ہے۔ تو جو انسان کی شکل میں جو دیوز ہیں، جی، ان کا بھی شکار کھیلا۔ شکار کے جب پہلی دفعہ ٹریننگ میں آپ نے شوٹ کیا، اس کے بعد جب پہلی دفعہ انسان نما جانور کو شوٹ کیا، دونوں میں کتنا فرق؟ دونوں زخمی ہوئے۔ دونوں زخمی ہوئے؟ وہ بھی زخمی ہوا، میں بھی صرف زخمی ہوا؟ جی وہ بھی زخمی ہوا، میں بھی زخمی ہوا۔ وہ بھی زندہ رہا، میں بھی زندہ رہا۔ ٹھیک ہے، پہلا شوٹ آؤٹ جو آپ بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ارے سر، ظاہری بات ہے، آپ نے کسی کو شوٹ کیا، آپ بھی گولیوں کا سامنا آپ نے بھی کیا ہوگا، آپ کو ابھی تک کتنی گولیاں لگی ہوئی ہیں سر؟ مجھے اب تک 4 فائر لگ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، 4 فائر لگے میں، اور کوئی جسم کے اندر گولی موجود؟ فیٹلی گولی جسم میں موجود نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا بطور نمونہ یہ فائر ہے، جس میں مجھے دوسری زندگی ملی ہے۔ یہ فائر ہے جی، جو یہ میرے یہ اسکل کے اوپر کی ہڈی کو کاٹتا ہوا گزر گیا، کاٹتا ہوا گزر۔ ٹانگوں میں پیوست ہیں فائر، اور اس کے علاوہ یہ سپرفیشل فائر یہاں پہ ہے، بالکل اس جگہ پہ، اس پوائنٹ پہ 4 فائر مجھے لگ چکے ہیں لائف میں۔ ٹھیک ہو گئے۔ ایک نے تو ٹانگ ہی پھاڑ دی تھی بہت بری طرح سے، کافی دیر تک میں اس کو میں نے سفر کیا۔ بالکل۔ تو پہلی دفعہ جب آپ کو زخمی ہوئے سر، پہلی دفعہ، تو مزہ آیا تھا۔ گھر والوں کا کیا ریاکشن؟ مزہ آیا تھا۔ گھر والوں کو کیا بہادر محسوس ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب یعنی کہ جس چیز کا ہلکا سا خوف تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ ختم ہو گیا تھا۔ تو گھر والے، والدہ یا بیوی یا بچے، وہ انہوں نے کیا؟ نہیں، وہ تو دیکھیں
ایک انسانی فطرت ہے. ٹھیک ہے. والدہ بالخصوص جی. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہن میرا بچہ جڑا ہے ایک کندھوں پار نہ جاوے. لیکن میں اپنی بات بتا سکتا ہوں. والدہ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جنت مقام فرمائے. میرا خوف ختم ہو گیا تھا, وہ آج تک دوبارہ آیا نہیں. دوبارہ نہیں آیا نا, پتہ لگ گیا کہ جس دن جانا ہے اسی دن جانا ہے. اس سے پہلے بھیج کوئی نہیں سکتا. بالکل ایسے ہی. موت سے بڑا محافظ کوئی نہیں ہے. موت سے بڑا باقی جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی رکھی ہوئی تو ہے. میرے ساتھ تو سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہے نا جی, موت. اب تو سی سی ڈی کا نام بھی بہت بن چکا ہے اور وہ ساری چیزیں, لیکن پھر بھی کئی افسران سے ہماری بھی بات چیت ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یار سی سی ڈی نہیں جانا, یار سی اے نہیں جانا. دیکھیں سی سی ڈی جو ہے نا جی, آسان کام نہیں ہے. جرم کے خلاف جنگ لڑنا ایسے ہی ہے جیسے آپ محاذ جنگ پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب دو ملکوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہوتی ہے نا جی, میزائل چل رہے ہوتے ہیں, فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے, اینٹی ایئر کرافٹ گنیں چل رہی ہوتی ہیں, ایئر کرافٹ اسٹیفنگ کر رہے ہوتے ہیں, بمبنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل ایگزیکٹلی کرائم فائٹرز کی زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی. کوئلے ہیں, کوئلوں کی سیج ہے, کانٹوں کی سیج ہے جس پہ آپ نے وقت گزارنا ہے. اور پھر اگر آپ کے ساتھ مالی مفادات وابستہ نہ ہوں, جو کہ آج کل کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو سی سی ڈی میں جو ہے نا فنانشل معاملات وہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. آپ پیسے کمانے والا شعبہ جو ہے وہ سی سی ڈی میں نہیں ہے. یعنی آپ بھی ڈائریکٹلی اگر ہم بات کریں تو کرپشن نہیں ہے. کرپشن نہیں ہے, یعنی کہ آپ کرپشن بھی سمجھے موت ہے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے آپ درست کہہ رہے ہیں کہ سی سی ڈی میں جانا کوئی پسند نہیں کرتا. آزادی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, آزادی بھی نہیں ہے. پھر آپ کے انکاؤنٹرز ہی انکاؤنٹرز ہیں لائف میں. ٹھیک ہے. اگر آپ مطلب ہمارے ایک پولیس آفسر ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی تندرستی دے, تو مجھے یاد ہے اچھی طرح سے پہلی دفعہ پولیس ہیڈ کوارٹرز میں جب ویپنز تقسیم ہو رہے تھے تو وہ ریوالور ہوتا تھا تب 455 بور. ٹھیک ہے. تو جب وہ کہا گیا کہ جی سب نے ریوالور لینے تھے تو وہ ریوالور کو ہاتھ نہیں لگا رہے تھے. اچھا. تو مجھے وہ ڈائلاگ یاد ہے اچھی طرح سے. انہوں نے کہا پراں رکھسو یار چل جائے گا. اچھا. ٹھیک ہے جی. تو ایسے لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ تو کبھی بھی سی سی ڈی کا رخ نہیں کریں گے. سی سی ڈی میں تو وہ چاہیے جس نے جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے اور جس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے آئندہ آنے والے وقت میں بھی ان ناسوروں کو بھگتنا ہے. تو اس جذبے کے تحت پھر وہ سی سی ڈی میں جائے گا کہ اب تو جنگ لڑ ہی رہے ہیں, بعد میں بھی جنگ لڑنی پڑ سکتی ہے. ہو سکتا ہے جنگ فار لائف لڑنی پڑ جائے. انکاؤنٹرز والا معاملہ بھی ہوتا ہے تو ظاہری بات دشمنیاں بھی آپ کی ہو جاتی ہیں, پھر پتہ لگ جاتا ہے بندے کو فلانا بندہ افسر ہی کیسے اس ٹائم. کرمنلز ہیں نا, میں نے بہت کم دیکھا ہے کرمنلز کے ساتھ دشمنی. ٹھیک ہے. دشمنی آپ کی ہوتی ہے جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ بھی سیکٹیرین ٹیررزم میں انوالو جو لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ آپ کی دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے میں سلام پیش کرنا چاہوں گا, بلکہ اسٹینڈنگ اوویشن بنتی ہے سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں تعینات وہ سرفروش, وہ جیالے, وہ یقیناً اس مشکل کا شکار ہیں اور رہیں گے, کیونکہ سیکٹیرین یا ادروائز اسٹیٹ کے اگینسٹ جو ٹیررزم ہے ان کے ساتھ ذاتی دشمنیاں جنم لے لیتی ہیں. ذاتی دشمنی. اچھا سر, سی ٹی ڈی ہم اوورآل دیکھتے ہیں کہ اپنا کام کر رہی ہے, لیکن ایک واقعہ اگر ہم یہاں پہ کوڈ کرنا چاہیں, سائی وال کا انسیڈنٹ آپ کو یاد ہوگا, جس میں ایک بچی کے سامنے مختصراً جواب دے دیتا ہوں. جی. گیہوں کے ساتھ گھن پس سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ ٹیررسٹ تھا. ٹھیک ہے. اب ٹیررسٹ کے لیے کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص کی نسبت آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ دہشت گرد ہے اور آپ اس کو جا کہیں گے بھائی جان السلام علیکم سگریٹ پیاؤ گے, یا آپ اس کو کہیں گے بھائی جان بہن کی حال ہے تھوڑی طبیعت ٹھیک ہے, آنا ذرا ایک کپ چائے پی لیے. میں نے عرض کیا کہ ٹیررسٹ سے فائٹ کرنے کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھی ہوتی ہے, تو ایسے حادثات ہو جایا کرتے ہیں. اچھا سر, کوئکلی رسپانس کا
اگر ہم بات کریں اس کے اوپر جو ساہیوال والا کیس ہے اس میں کوئکلی رسپانس ہمیں نظر کوئی آتا ہے. رسپانس ہوا ہے, ٹیررسٹ سامنے تھا, پتا تھا کہ اس گاڑی میں ٹیررسٹ ہیں, دوسری کوئی رائے نہیں ہے, ٹیررسٹ تھا. اس کے ساتھ بچے تھے, سر واٹ ایور دا سچویشن از, کیا اس کو, اس ٹیررسٹ کو کھلی چھٹی دے دی جاتی کہ وہ سارے پولیس والا مار دیتا؟ نہیں, کوئک رسپانس کے لیے آپ ویٹ نہیں کر سکتے کس چیز کا؟ ٹیررسٹ کو, اس کے بیوی بچوں سے الگ ہوتا ہے. ٹیررسٹ کو, ہاں اوکے, ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں. میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جی بیوی بچوں کی زندگیاں قیمتی نہیں تھیں. بالکل. اس کو اگر اپنے بیوی بچوں کا خود کو احساس نہیں تھا, اس نے شیلڈ بنایا ہوا تھا, بیوی بچوں کو ڈھال بنا کے وہ لے کے جا رہا تھا, تو اس سے زیادہ ہمارے وہ بچے تھے جنہوں آپ نے نہیں احساس سی کہ میرے نال بچے نے, اور وہ بچوں کو ڈھال بنا کے ٹریول کر رہا تھا. کیوں؟ ٹھیک ہو گیا, وہ بھی اتنا ہی قصوروار ہے. میں آپ کی بات انڈرسٹینڈ کر گیا ہوں. ہمارے پاس ایک سنائپر شوٹ بھی ہوتا ہے نا. دیکھیں سنائپرز کے لیے نا ایک خاص مقام ہوا. ٹھیک ہے. اب یہ آپ نے انتہائی ٹیکنیکل بات کر لی ہے. سنائپر کے لیے کوئی ایک پرمیسز ہونا چاہیے, کوئی ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے, اور اس ٹارگٹ کا کوئی ایک خاص مقام ایسا ہونا چاہیے جہاں پہ اس نے اسٹیٹک ہونا ہے. ٹھیک ہے. ناکہ بندیوں پہ ٹارگٹ شوٹنگ نہیں ہوا کرتی, سنائپر شوٹنگ نہیں ہوتی. ناکہ بندی پہ تو بالکل ریپڈ فائر ہوا کرتا ہے اور برسٹ چلتے ہیں, کیونکہ سیدھی جی گل ہے بھائی جی جنرل پبلک کے لیے بھی, کہ روٹی زندہ کو ملتی ہے, تنخواہ بھی زندہ کو ملتی ہے, اور پولیس والے گھر سے مرنے کے لیے نہیں جاتے, نہ یہ اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, نہ ہی بچوں کو یتیم کرنے کے لیے نکلتے ہیں. تو ہمارے تو استاد نے یہ کہا تھا کہ بیٹا زندہ رہنا ہے, تنخواہ بھی ملتی رہے گی, اور تمہاری زندگی کی وجہ سے تمہارے بچوں کو بھی کوئی دیکھ بھال کر لے گا, چاچا تایا بھتیجا بھانجا. بصورت دیگر تو جب موت کے گھاٹ اترو گے, جب قبر میں جاؤ گے, تو تمہاری بیوی سے بھی نکاح کرنے والے بہت سے بیٹھے ہوں گے. ایسا ہی ہے. لہذا زندہ رہنا ضروری ہے سر. سنائپرز کا انتظار نہیں ہوتا. ٹیررسٹ سے جب بھی آپ نے فائٹ کرنی ہوتی ہے تو یہ فوری فیصلے ہوا کرتے ہیں, اور وہ فوری فیصلے میں غلطیاں بھی ہو جایا کرتی ہیں. سوال صرف اتنا سا ہے کہ ٹیررسٹ تھا کہ نہیں تھا. ایسا ہی. یس. لیکن ابھی تک بہت سارے لوگ ہمارا, چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت سارے لوگ اس کو ٹیررسٹ نہیں سمجھتے. آپ تو ظاہری بات ہے ایکسپرٹ ہیں, آپ کو زیادہ پتا ہوگا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں آپ ہی کو چیلنج دے دیتا ہوں, جسٹ گو اینڈ انکوائر ٹھیک ہے کیا وہ ٹیررسٹ تھا یا نہیں تھا. میری نہ وہ ٹیم جاننے والی ہے, نہ میں اس ٹیم کا حصہ ہوں, ٹھیک ہے, نہ میں اس انکاؤنٹر کا حصہ ہوں. بالکل. نہ ڈپارٹمنٹ آپ کا ہے, نہ وہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے, آلدو ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے, لیکن میں غلط پروٹیکشن نہیں دے رہا. میں نے تو یہ عرض کر دیا کہ میرے استاد محترم نے یہ کہا تھا کہ بیٹا ہم مرنے کے لیے نہیں جا رہے, ہمیں زندہ رہنا ہے, کیونکہ تنخواہ زندہ کو ملتی ہے, اور ہمارے بچے, ہماری بیویاں بیوہ ہونے کے لیے اور یتیم ہونے کے لیے نہیں ہیں. ابھی بھی ظاہری بات ہے آپ کا دماغ اور روح تو وہیں پہ ہے, اسی ڈپارٹمنٹ. کام کرتے ہیں جی, آج بھی کام کرتے ہیں آج بھی, اور یہ کبھی بھی ونس اے کاپ از آلویز اے کاپ. آلویز اے کاپ. ارے سر, آپ معاشرے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک بڑا واقعہ ہائی لائٹ ہوا, اور یہ پاکستان کے اندر ایک سمجھ لیں کہ الارمنگ سچویشن بھی ہے, کہ ایک ٹک ٹاکر جس کا نام سمینہ پریزاد ہے گجرانوالہ کی, اس نے ایک لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ وہ حرکت کی جس کو ہم لیسبینس ایکٹ بھی کہتے ہیں, لیسبین جو طریقہ کار اختیار کرتا ہے, اس پر FIR بھی درج. وہ کہانی کیا ہے سر؟ ہمارے ملک میں ایسی برائیاں پائی جاتی ہیں, اس پہ ہم کھل کے بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اگر آپ لیسبین کے جو دوسری جانب غور کر لیں تو ابھی یہ ریسنٹلی حیات پریغال ایک ایکٹیوسٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ خیبر پختونخوا کو لے کے ایک بہت بڑا اس نے کام شروع کیا ہے کہ وہاں پہ بچہ منڈی لگتی ہے. اچھا. بچہ بازی کی صنعت ایک طرح سے ہمارے معاشرے میں جنم لے چکی ہے. بنو میں, کرک میں, اور اسی طرح سے اور بہت سارے, لکی مروت, اور پھر زوب کوئٹہ والی سائڈ پہ بھی. تو بچے بکتے ہیں, باقاعدہ بچے ٹرانسفر ہوتے ہیں, اور ان کو بڑے اعلیٰ لباس میں, نسوانی لباس میں رکھا اور پالا جاتا ہے, اور پھر ان کی باقاعدہ بولی لگتی ہے, قیمتیں ادا کی جاتی ہیں. تو KP میں تو یہ رواج بن چکا ہے, اور یہ افغانستان سے ادھر KP کی طرف ٹرانسفر ہوا ہے. ٹھیک ہے سر. ہے تو یہ 13ویں صدی سے چلا آ رہا ہے,
لیکن اب 1980 اور پھر 90 کی دہائی میں بڑا زور پکڑا. تو یہ بچہ بازی ہمارے معاشرے میں عام ہے, جسے آپ غلام بازی بھی کہتے ہیں, اور لڑکوں کا مردوں کے ساتھ ناجائز تعلق. اسی کے ساتھ ملتی جلتی یہ قسم ہے جس پہ آپ نے بات کی ہے, لیسبین جسے کہتے ہیں. تو ہم جنس پرستی کے زمرے میں اس پہ یہ میری نظر سے گزرا ہے کیس, غالباً گجرانوالہ کا کیس ہے. قلعہ دیدار سنگھ کی خاتون ہے سمینہ پریزاد, اور اسی ایریا سے بلانگ کرتی ہے, غالباً اس کا نام ہے ہینا مظہر. ہینا مظہر, اور جو ایک سٹوری وہ ہے جو ہینا مظہر بیان کر رہی ہے, جو سابقہ لیڈی کانسٹیبل ہے. ایک وہ سٹوری ہے, اور ایک وہ سٹوری ہے جو ایکچولی ہے. ہینا مظہر کا اور سمینہ پریزاد کا جنسی تعلق تھا. یہ دونوں فاعل اور مفعول تھیں. دونوں ہی کبھی ٹاپ تھیں کبھی باٹم تھیں. دونوں ہی ایک دوسرے کو ہم جنس پرستی کے لیے استعمال کرتی تھیں, اور ان کے مابین بہت اچھے تعلقات تھے. افسوس اس بات کا ہے, دکھ اس بات کا ہے, اس بات کو اب اگر آپ نے چھیڑ ہی دیا ہے تو آپ کے پلیٹ فارم سے اس پہ بات کرنا ضروری ہو گیا کہ مر گئے وہ والدین, بالخصوص وہ والدہ جو اپنی بیٹیوں پہ نگاہ نہیں رکھ سکتی. ماں ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو بیٹا ہو یا بیٹی ہو, ابا تے گیا مزدوری تے تو موڑ آیا راتی واپس, وہ کول تو ماں لکا لیندی پا لیندی پردے. بالکل ایسے. ماں کو تو سارا ہی پتہ ہوتا ہے کہ میری بیٹی کیا کر رہی ہے, کس کماش کا شکار ہے. نہیں چھپ سکتا کسی ماں سے اپنی بیٹی کا کردار. تو مر گئی تھی وہ ماں جو مظہر کی بیوی ہے, ہاؤس وائف ہے, کوئی ورکنگ خاتون بھی نہیں ہے کہ جو بڑی مصروف تھی, بینک افسر تھی, اور اسے پتہ نہیں چلا کہ اس کی بیٹیاں کیا گل کھلاتی رہی ہیں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ہینا مظہر اور سمینہ پریزاد, ان کے درمیان ناجائز تعلقات تھے. یہ عیش کر رہی تھیں, یہ دونوں ٹک ٹاکرز تھیں, اور ان کی ٹک ٹاکری میں ہی ان کے درمیان تنازعات کھڑے ہوئے. یہ نشہ بھی کرتے تھیں, یہ ایک دوسرے کو انجیکشنز بھی لگاتی تھی نشہ آور, اور یہی جو اس قسم کی کبھی اور غلیظ حرکت کے لیے جن نشوں کی, جن ڈرگز کی ضرورت تھی یہ استعمال کرتی تھی. اور اس کے علاوہ یہ سیکس ٹوائز کا استعمال کرتی تھیں دونوں. اس میں کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں ہوئی. اب کیس بنا لیا, کیس بن گیا ایسے کہ یہ جو سمینہ ہے اور یہ ہینا, ان کے درمیان پیسے کے لین دین پہ تنازع ہو گیا. چونکہ دونوں ٹک ٹاکرز تھیں, دونوں سوشل میڈیا کو انجوائے کر رہی تھیں, لوٹ مار کر رہی تھیں, اور اس میں ان کا ڈالرز پہ تنازع ہو گیا. پیسے کی تقسیم پہ تنازع ہو گیا, اور اس تنازع کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اچھا دوسری ایک اور چیز اس میں پائی جاتی تھی, وہ یہ تھی کہ اول میں تو یہ ان کے درمیان جو بھی ناجائز مراسم تھے اس میں کچھ آزادی کا پہلو شامل تھا. بعد ازاں یہ جو سمینہ پریزاد ہے یہ پوزیسو ہو گئی. پوزیسو سمجھتے ہیں نا, یہ اب یہ چاہتی نہیں تھی کہ یہ مجھ سے دور جائے ایک لمحے کے لیے بھی, اور ہر وقت یہ اسی غلاظت میں مبتلا رہنا چاہتی تھی. کہتے ہیں کہ لسٹ جو ہوتا ہے, لسٹ کی جب خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے تو منتج ہوتی ہے, پھر وہ ایک ایڈکشن بن جاتی ہے. اور جب کسی بھی چیز کی ایڈکشن وہ آپ کو موت کی طرف لے کے جاتی ہے, وہ انتہائی بھیانک ہو جاتی ہے. تو الٹیمیٹ اینڈ یہ ہوا کہ ان دونوں کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہوئے, اور اس میں اب یہ جو ہینا ہے, یہ اس کی ایک اور بہن ہے, وہ بھی پولیس ملازم ہے, اس تک یہ بات پہنچی. اور پھر یہ فائنلی پولیس کے اعلیٰ افسران تک بات پہنچی, اور یہ FIR لانچ ہو گئی. ٹھیک ہے جی. لیکن میری ذاتی ایز این ایکسپرٹ کرائم اینالسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں قصوروار ہیں, سمینہ پریزاد بھی اور ہینا مظہر بھی, اور دونوں کو بالکل ایک ہی جیسی جو ہے نا وہ سوشل مورل سزاؤں کا سامنا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کے خیال میں ملزم اور مدعی دونوں ایکولنٹ ہے اس میں, سنگل ہینڈل. اور یہ جو لیسبینز کا جو سسٹم ہے یہ بھی ہمارے معاشرے میں بڑی بری طرح سے سرایت کر چکا ہے. اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے جنرل پبلک کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہر وہ خاتون
جس کی یہ نفسیاتی بیماری ہے. اگر کوئی مرد عورت میں دلچسپی نہیں رکھتا جی جی یا اپنی بیوی میں دلچسپی نہیں رکھتا یا شادی کا خواہش مند نہیں ہے تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ مرد نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ عورت سے راہ فرار اختیار کرتا ہے اور اس کی توجہ اپنی ہی ہم جنس پرستی کی جانب ہے. سملر از ود دا لیڈی. اگر کوئی خاتون شادی شدہ ہے, جی اگر کوئی خاتون شادی شدہ ہے یا شادی کی عمر کو ہے اور وہ ہم جنس پرستی, وہ ہم جنس پرستی کی طرف راغب اگر ہے مائل ہو تو رہی. پھر اس کی توجہ مردوں کی جانب نہیں ہوگی. کس طرف جا رہے ہیں ہم سر؟ ہم اس گہری کھائی کی طرف جا رہے ہیں کہ اگر سمجھیں گے نہیں تو مٹ جائیں گے. LGBTQ والا معاملہ ہے, گیز والا معاملہ ہے, لیسبینز والا معاملہ ہے, اس کے اندر ہمیں کچھ اپنے افسران بھی نظر آتے ہیں جو کہ اعلیٰ عہدوں پر ہیں اور وہ یہی کام کرتے ہیں بیہائنڈ دا ڈور. میں نے عرض کیا کہ یہ اب ایک بیماری ہے, ٹھیک ہے, اور اسے اگر آپ بطور بیماری علاج نہیں کریں گے تو پھر یہ قابو سے باہر ہو جائے گی. ایک بات ذہن میں رکھیے کہ مرد 50% عورت جنم لیتا ہے. ٹھیک ہے نا, میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میں سائنسدان نہیں ہوں, یہ میری ایک اپنی تھیوری ہے. ٹھیک ہو گیا. اس تھیوری کو لے کے آپ آگے بڑھ جائیں کہ مرد 50% عورت جنم لیتا ہے. ٹھیک ہے. 9 ماہ ایک عورت کے پیٹ میں رہنے کے بعد وہ دنیا میں آنکھ کھولتا ہے. جی جی تو وہ آغوش ہوتی ہے یا اس کی ماں کی, یا اس کی پھپھو کی, یا اس کی خالہ کی, یا اس کی نانی کی, یا اس کی دادی کی. بالکل. 5 سال کی عمر تک وہ نانیوں, دادیوں, پھپھیوں, ماسیوں میں پروان چڑھنے کے بعد 5 سال تک جو بنیادی تربیت ہے, جہاں پر جا کے ذہن کی ایک خاص سطح تک نشو نما ہو جاتی ہے, تو وہ ایک عورت کے زیر سایہ, ایک عورت کے زیر اثر پروان چڑھتا ہے. اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب وہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے, وہ ہے ایج 9 سے 10 سال کی عمر. ٹھیک ہے. اس عمر میں اسے پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ عورت کے علاوہ بھی معاشرے میں کچھ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہاں جا کے پھر بہت سے بگاڑ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہے. اور جب تک وہ ہوش سنبھالتا ہے, اس کو ان تمام چیزوں کی سمجھ آتی ہے اور وہ کچھ سمجھنے سوچنے کی حد تک پہنچ جاتا ہے, تو پھر ایک اور آغوش کی نظر ہو جاتا ہے جسے آپ کہتے ہیں بیوی. ٹھیک ہے. تو مرد کو مرد بننے کا موقع بہت کم وقت کے لیے ملتا ہے, جس میں وہ خود کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر دوبارہ عورت کا شکار ہو جاتا ہے. لہٰذا بھٹکنا عین ممکن ہے. آپ نے یہ جو افسران کی بات کی ہے, بالکل ممکن ہے. عورتوں کے شکنجے میں کچھ نسوانی خواص آپ کے اندر اگر جنم لے لیتے ہیں, اور آپ دبے الفاظ میں کہ آپ کے اندر کچھ ویسی خواہشات جنم لے لیتی ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی عجیب و غریب بات ہے. ممکن ہے. تھوڑا سا لائٹ کی طرف آتے ہیں, بالی ووڈ کی دوبارہ بات کرتے ہیں. بالی ووڈ نے ابھی ریسنٹلی ایک دھرندر نام کی مووی بنائی, جس کے اندر ہمارے ایک SP صاحب جو کراچی میں تھے, ان کا چودھری اسلم صاحب, ان کا انہوں نے روپ دھارا اور اپنی مرضی سے ان کو جس طرح ڈیولپ کرنا چاہ رہے تھے اس کریکٹر کو کیا. پاکستان کی انڈسٹری کو کیا ہو گیا سر؟ پاکستان کی انڈسٹری کے اندر آپ جیسے ہیروز ہیں اور لوگ ہیں, چلیں اور کچھ نہیں تو زیادہ بنانا ہے تو عابد بوکسر صاحب کے اوپر بنا لیں. ان کی زندگی ویسے, عابد بوکسر پہ تو شاید انڈیا بھی فلم بنانا چاہ رہا تھا, اور پھر نیٹ فلکس نے بھی ان کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کیا تھا ان پہ فلم بنانے کے لیے, لیکن میرا خیال ہے کہ پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکی بات. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ہم انڈیا کی طرح کامیڈی فلمیں بنانی شروع کر دیں؟ دھرندر کو آپ فلم کہتے ہیں, میں تو اسے کامیڈی مووی کہتا ہوں. کامیڈی, لیکن ہم وہ اتنے ہیرو ہیں, ہمارے چودھری اسلم صاحب ہیرو تھے, ان کے کردار کو اس طرح دکھایا گیا جس طرح کہ نہیں دکھانا چاہیے تھا. ہماری اپنی انڈسٹری اگر اسی کردار کو جو اصل ریالٹی ہے اس کے مطابق دکھائے گی تو بہتر ہے. آپ نے اس کے ریئیکشنز اور اس کے ریویوز دیکھیں؟ ریویوز دیکھے ہیں میں نے, بہت خلاف بھی ہیں اس کے. ریئیکشنز بھی دیکھیں ہیں. جی جی. جتنی وہ پٹی ہے, جتنا اس پہ کرٹیسزم ہوا ہے, میں نہیں بولا صرف
جی میں نے پروگرام ریکارڈ کیا تھا جی جی کوئی 1.25 گھنٹے کا، ٹھیک ہے لیکن پھر میں نے اس کو ریلیز نہیں کیا، آن ایئر نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو وہ کوئی فلم بنائی ہے انہوں نے، وہ تو چھترا دے لائق ہے، پروڈیوسر بھی، ڈائریکٹر بھی، رائٹر بھی، سارے کردار ہی غلط ہیں. اور مطلب مجھے پاکستان میں وہ شعبہ دکھا دیں مسلمانوں کا جہاں پہ ایسے ایسے سلام کرتے ہوں. مطلب ان کو مسلمان دکھانے کے لیے ایسے ایسے سلام اور سر پہ ٹوپی رکھوانا ضروری ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. مطلب انہوں نے ٹوپی پہنا لی ہے. باقی مجھے لاسٹلی یہ بتائیں کہ اگر آپ کی زندگی کے اوپر مووی بنے تو آپ کس کو ایز اے ہیرو لینا چاہیں گے؟ آپ کا کردار کون ادا کرے؟ میری زندگی پہ اگر فلم بنے تو کس کو ہیرو لینا چاہوں گا؟ میں تو چاہوں گا کہ میری زندگی پہ اگر فلم بنے تو اس میں کیا نعمان کیا ہے، نعمان اعجاز. نعمان اعجاز ٹھیک ہے. کردار ادا کرے. نعمان اعجاز کو ادا کرے. اور ہیروئن کون ہو آپ کے ساتھ؟ ہیروئن کون ہو؟ وہ ماہرہ خان. ماہرہ خان. ٹھیک ہو گیا. لیجیے ناظرین، ونس اے کوپ از آلویز اے کوپ. ابھی آپ نے گفتگو سنی ظہیر الدین بابر اوان صاحب کی، جو کہ سابق انسپیکٹر ہیں اور CIA میں سرو کر چکے ہیں، اور انکاؤنٹر اسپیشلسٹ میں تو کہہ سکتا ہوں. وہ ڈپارٹمنٹ بھی مانتا ہے، لیکن وہ بھی ڈسکس اس چیز کو نہیں کرنا چاہ رہے. یہ ان کی اپنی مرضی ہے، ان کی آزادی ہے، اور جس طرح آزاد رہ کے انہوں نے ڈپارٹمنٹ میں کام کیا ہے، ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ آگے ساری زندگی بھی اس طرح آزاد رہ کر وہ کام کریں. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا؟ آپ ظہیر الدین بابر اوان صاحب سے یا CIA سے یا CCD سے کیا سوالات پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہمیں کامنٹس کے ذریعے بتائیے گا. ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹاک از لائیو، لائک شیئر سبسکرائب کیجئے، کیونکہ سچ وہی جو ہم بولیں. ٹاک از لائیو.